میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے، کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے گا وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل سورہ تکاثر، جس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو درست پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس قدر اس سورہ مبارکہ میں سوز ہے اور سبق ہے، عبرت ہے اور جھنجھوڑا دیا گیا ہے کہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منا دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں بعض آیتیں ہمیں لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ لکھی ہوئی آیتیں آگے بڑھا دی۔ اس پہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تمہیں غافل رکھا
مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. مدنی منا برابر روئے جا رہا تھا. وہ بزرگ اس کی رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہوتا بلکہ آگے بھی ہے، شاید تمہیں کل دیا جائے گا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورت التکاثر کی جو باقی جو آیتیں تھیں وہ بھی سنا دی اور بیان کیا کہ آگے ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. مدنی منا جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا. اس کا استاد جو اس کا ٹیچر تھا لپک کر آیا، جلدی جلدی آیا اور اس نے اس بزرگ کو پکڑ لیا. لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے. ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کیا گیا. قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا. یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے. ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت لوڈیم ساؤتھ افریقہ کے شہر کے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، آج جو بیان آپ ابھی سن رہے ہیں وہ سورہ تکاثر کی اہمیت پر یہ بیان ہے. اور اس میں ہمیں ٹھیک ٹھاک جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کثرت مال کی جو حرص ہوتی ہے، زیادہ مال جمع کرنے کی جو طلب ہوتی ہے، مال 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 مال، یہ اور پھر اس پر فخر، تکبر اور بہت ساری ایسی آفتیں شاید آ جاتی ہیں. اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو اچھا نہیں کہا گیا، کیونکہ اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم ہوتا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ یہ جو مال جمع کرنے کی دوڑ ہے، میں اس سے زیادہ پیسے والا بن جاؤں، میں اس سے زیادہ پیسے والا بن جاؤں، میں اس سے زیادہ پیسے والا بن جاؤں، یہ بہت ہی عجیب سی عادت ہے اور بہت ساری اہم چیزوں کو یہ بھلا دیتی ہے. دولت سمیٹنے کی خواہش اس کے دل سے خوف خدا نکال دیتی ہے، اس کے دل سے خوف آخرت نکال دیتی ہے. قبر کا وہ تاریک گرہ جس میں ہر ایک نے اترنا ہے، وہ اس کو یاد نہیں رہتا. حشر کے دن کا حساب کتاب یاد نہیں رہتا. جنت و جہنم کے معاملات کو وہ گویا کہ بھولتا چلا جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ بددیانت، خیانت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ملاوٹ، کوئی بھی راستہ ہو وہ مطلب کہ ارننگ کے چکر میں ہوتا ہے. اپنا بینک بیلنس بڑھانا،
پھر یہ دولت تفاخر پیدا کرواتی ہے، یعنی تکبر پیدا کرواتی ہے، اور عموماً دولت مند آدمی کو اس بات کی خواہش کھائے چلی جاتی ہے کہ مجھے لوگ بطور دولت مند پہچانے، کیونکہ دولت نوٹوں کا لباس تو پہننے سے رہا کہ اوپر ہزار ہزار اور درہم کی اور رینڈ کی اور ڈالر کی نوٹیں پہنے کہ لوگوں کو پتہ چلے پیسے والا ہے، تو وہ اس بات کی خواہش بھی رکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آئی ایم ریچ پرسن، مجھے پہچانو میں دولت، وہ منہ سے تو نہیں بول سکتا کہ میں دولت مند آدمی ہوں، تو وہ اپنے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، کسی نہ کسی طور پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ایز اے ریچ پرسن مجھے پہچانے، دولت مند مجھے پہچانے، اور پھر وہاں وہ غریبوں کی تحقیر کے معاملات، عام آدمی کو لفٹ نہ کرانے کے بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ دولت اپنے ساتھ اپنا شر بھی تو لاتی ہے نا، ایسا تو نہیں نا کہ صرف دولت آ گئی اور نارملی آ گئے، دولت کے ساتھ شر آتا ہے، تو اس شر میں بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ بہت سارا اپنا نقصان کر جاتے ہیں۔ ایون کہ دولت کمانے میں انسان یہاں تک کہ اپنی آبرو تک داؤ پہ لگا دیتا ہے، عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے، یار دیکھا جائے گا، دیکھ تو لو، کر تو لو، دیکھ لیں گے، عزت داؤ پہ لگتی ہے، اس کی شہرت داؤ پہ لگتی ہے، دنیا اور آخرت سب داؤ پہ لگا دیتا ہے، کسی صورت دولت آنی چاہیے۔ یہ دولت کمانے والوں کی ایک میں مینٹلٹی، میں نہیں کہتا 100%، لیکن ایک مینٹلٹی کو میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی آپ کو کوشش کی کہ اس طرح کی مینٹلٹی لوگوں کی جب اس کو پیسہ کمانا ہوتا ہے تو بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو، سونے سے بھری ہوئی ایک ویلی ہو، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس اس کے بجائے سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں، یعنی دو ویلیاں ہوتی، دو ویلی ہوتی، اس کے منہ کو یا اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی یہاں جو ہے نا بس نہیں ہے۔ میں کسی ایسے پیسے والے کو میں نہیں جانتا جسے پیسہ کمانے کے بعد یہ کہا ہو کہ یار بہت کما لیا، that's too enough، مجھے اور پیسہ نہیں چاہیے۔ تو ایسا میں تو کسی سے پیسے والے کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر ایسا کوئی پیسے والا کہے بھی کہ میں ایسا ہوں، تو پھر وہ دن رات دکان پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دن رات پراپرٹی کے پیچھے کیوں پاگل ہوتا ہے؟ وہ دن رات اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے پیچھے کیوں پاگل ہے؟ جب تم کو اور پیسہ کمانا نہیں ہے، تم کو اور پیسے کی حوث نہیں ہے، تو نارمل سے اپنا جو ڈے ٹو ڈے کے جو ایکسپینسز ہیں اور جو ایک ایمرجنسی کے طور پر جو تم نے مطلب اپنے آپ کو جو ریزرو کیا ہوا ہے وہ رکھیں، اللہ کی راہ میں وقف ہو جاؤ۔ آپ کبھی کسی دولت مند آدمی کو راہ خدا میں وقف ہوتا نہیں دیکھیں گے، وقف تو غریب آدمی ہوتا ہے، حالانکہ غریب آدمی کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کی بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، اور میری اس بات کو ہر آدمی جانتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، غریب آدمی کو تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے پیسوں کی، لیکن آپ اللہ کی راہ میں وقف ہونے والوں کو، دین کے لیے وقت دینے والوں کو، عبادت کے لیے وقت دینے والوں کو غریب کو زیادہ دیکھیں گے، امیر کو کم دیکھیں گے، جبکہ امیر کو اب اتنے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امیر اپنی دولت کی اس نحوست پر غور کرے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کی 7 پشتے بیٹھ کر کھائیں، یہ خود بھی بیٹھ کر کھائے، یہ چاہے تو اپنی 4 چیزیں رینٹ پر چڑھا دے، اس کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اتنا رینٹ آئے گا کہ یہ اور اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی، مگر پھر بھی حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کہ رٹ اس کو ہمیشہ مطلب کہ لگی رہتی ہے، اور اسی میں اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا اور تم قبر میں اتار دیے گئے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس وقت، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اسی سورہ مبارکہ کی۔ فرمایا کہ انسان
میرا مال کہتا ہے. اے فرزند آدم، کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا اور صدقہ کیا، اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے روز کام آئے؟ اس کے سوا جو کچھ ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا. یعنی میرا مال کیا ہے؟ جو کھایا، پیا، پہنا، پرانا ہو گیا، صدقہ کر دیا کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد مجھے ملے گا، وہی میرا مال ہے نا. اب جو بچ گیا وہ میں کیا کر رہا ہوں؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ میرا مال تھوڑی تھا، میرے وارثوں کا مال تھا. ایک حدیث پاک بڑی واضح ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ ہر ایک اپنے مال کو زیادہ پسند کرتا ہے. تو فرمایا تمہارا مال ہوا ہے جو تم نے آگے بھیجا. جو تم چھوڑ کر مرتے ہو تو تمہارے وارثوں کا مال ہے. تو اصل جو چیز ہے نا وہ ہے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، اور مال کی محبت میں آ کر، مال کی الفت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ نافرمانی نہ کرے. یعنی مال کمانے میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے، مال کمانے کے چکر میں یہ جھوٹ بولتا ہے، مال کمانے کے چکر میں بددیانتی کرتا ہے، اوور انویسٹ کرتا ہے، انڈر انویسٹ کرتا ہے، ٹیکس کی چوریاں کرتا ہے، بجلی کی چوریاں کرتا ہے، خیانتیں کرتا ہے، اس کا مال دباتا ہے، اس کا قرضہ دباتا ہے، اس کی نیوز دبا لیتا ہے. اتنا ظلم و ستم، اتنی زیادتی کرتا ہے کہ بس میرے پاس مال رہنا چاہیے، میرے پاس مال لینا چاہیے، میرے پاس مال لینا چاہیے. یہاں تک کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ پیٹرول آفٹر آل میں نہیں بڑھانا ہے. گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کانٹا نیچے آ رہا ہے، ریڈ لائن تک کانٹا آ گیا. اس کو پتا ہے کہ آگے 2 گھنٹے کے بعد پیٹرول مجھے بھرانا ہے. یہ 2 گھنٹے کا ٹینشن، 2 گھنٹے کا پین لے لے گا اور 2 گھنٹے پہلے پیٹرول نہیں بھروائے گا، کیونکہ وہ نوٹیں نکالنا اس کی تھوڑا سا نا بھاری پڑتا ہے. یہ محبت ہے، مال کی محبت ہے. ابھی جیسے یہاں پر آپ وہ جھولی گھما دیں، وہ جو نہیں مسجد کا چندہ کرتے ہیں، تو آپ کے جیب میں جیسے آپ رینٹ یہاں ہوتا ہے، میں روپیز کی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر 1000 آپ نے 1000 روپے دینے، 2000 کی نوٹیں اگر آپ کی جیب سے نکلیں گی تو ایک نوٹ بالکل کڑک ہوگی، بالکل فریش برانڈ نیو نوٹ، اور ایک پرانی نوٹ ہوگی نا، تھوڑی سی دھاگ دبے والی اور تھوڑی سی گلی سڑی ہوئی. یہ قدرتی تو حالانکہ دونوں 1000 روپیہ ہی ہے، 999 روپے کی نوٹ نہیں ہے، وہ 1000 روپے کی نوٹ ہے. لیکن ہم کرک نوٹ اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، کرک نوٹ جیب میں رکھیں گے، وہ پرانی نوٹ ڈال دیں گے جھولی کے اندر. یہ ہے یا نہیں ہے نیچر ہمارا؟ وہ حالانکہ دونوں کی ویلیو سیم ہے، مگر وہ نوٹ کے کرک ہے نا، دل لگا ہوا اس کے اندر، چمک اس کی دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. نوٹ نوٹ. نیکی اعمال نامے میں نہیں ہے، نہیں نکلتی. نوٹ جیب میں نہیں ہے، سب نکلتا ہے. تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے. یہ سب ہماری دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے. خیر، تو فرمایا گیا یہ تو مال کا تھا. آگے آئیے تو فرمایا ہاں جلد جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون. کیا جلد جان جاؤ گے؟ نزا کے وقت اپنے اس حال بد کا نتیجہ جو تم نے اپنا حال بنایا ہوا ہے نا، جلد جان جاؤ گے کہ اس کا تمہیں نتیجہ کیا ملتا ہے. پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون. پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی قبروں میں. پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. اتنا یقین ہوتا تمہیں، تمہارا بلیو اس قدر پختہ اور اس قدر مضبوط ہوتا تو تم مال کی محبت دل میں نہ بساتے، یعنی اور حیر سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جاتے. اس بات کو نہ بھولتے کہ تم پر نزا کا وقت آنے والا ہے، موت کا وقت آنے والا ہے، قبر کا وقت آنے والا ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. اتنی دولت کا حساب دیں گے کیسے؟ کبھی سوچا اتنے مال کا حساب دیں گے کیسے؟ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر مال 100% ہی حلال ہے، حلال ہی کمایا اور حلال ہی میں خرچ کیا، تب بھی مال کا حساب دینے کا جو معاملہ ہے نا
وہ یہ بات کا اعلان کرتا ہے کہ زیادہ مال نہیں ہونا چاہیے. اتنا حساب کون دے گا؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، امام غزالی علیہ رحمت الوالی نے حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ پیسے والے تھے، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے عبد الرحمن بن عوف ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، جن کا ایک نوالا ان کے مال کا، ایک ذرہ ان کے مال کا، ایک سکہ اگر ہمارے پیٹ میں چلا جائے، ہمارا گمان ہے، یقین کامل ہے، ہماری مغفرت کر دے. اللہ ان کے ایک نوالے کے صدقے میں ہماری گناہوں کو بخش دے. اور ہمارے مال کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم جو کماتے وہ حلال ہے حرام ہے. ہم تو جھوٹ بول کر، رشوتیں دے کر، بددیانتیاں کر کے، طرح طرح کی ملاوٹیں کر کے، طرح طرح کے فتنے فساد برپا کر کے، کتنوں کا مال کھا کر، طرح طرح کی آفتوں کو اپنے لیے پیدا کر کے دو پیسے کماتے ہیں. نماز کا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، عبادت کا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، فرض علوم کا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، عبادت و ریاضت ہمیں نہیں آتی. ارے آتا ہی کیا ہے ہم کو؟ صرف ایک ہی دھن ہے، صرف ایک ہی دھن ہے، پیسہ چاہیے. نیڈ منی، صرف پیسہ چاہیے، اونلی پیسہ پیسہ پیسہ. دولت کاروبار، دولت کاروبار، دولت کاروبار، دولت کاروبار. صبح اٹھنا ہے دولت کے لیے، رات کو سونا ہے دولت کے لیے. دنیا میں سفر کرنا ہے دولت کے لیے، سونا ہے دولت کے لیے، اٹھنا ہے دولت کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کون سفر کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کون سوئے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کون جاگے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کون جیتا ہے؟ یہاں تو جو بھی جیتا ہے مال و دولت کے لیے جیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میرا مال و دولت بڑھے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. ارے کسی سے نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کا سوچا؟ یار پانچوں ٹائم نماز وہ بھی پڑھتا ہے، پانچوں ٹائم جماعت سے نماز میں بھی پڑھتا ہوں، کیوں نہ میں اپنے منامہ اعمال میں تہجد کا اضافہ کر دوں؟ ارے فرض روزے وہ بھی رکھتا ہے، فرض روزے میں بھی رکھتا ہوں، کیوں نہ میں اپنے روزوں میں نفلی روزوں کا اضافہ کر دوں؟ کون یہ سوچتا کون ہے؟ نماز تو وہ بھی پڑھتا ہے، جماعت سے میں بھی پڑھتا ہوں، میں کیوں نہ پہلی سب پہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والا بن جاؤں؟ یعنی مال اور دولت ہی میں آگے بڑھنا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ میں آگے بڑھنا ہے، لائف اسٹائل میں آگے بڑھنا ہے، اسٹیٹس میں ہی آگے بڑھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے، جنت کے لیے آگے نہیں بڑھنا. جنت جو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال و دولت کی حوث سے محفوظ فرمائے. پھر فرمائے لَتَرَوُنَّ جَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، یعنی پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، تمہیں صحت، فراغ یعنی صحت ملی، فراغت یعنی فرصت ملی، امن عطا کیا، عیش اور مال عطا کیا تمہیں، جن سے دنیا میں تم لذتیں اٹھاتے تھے. پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک کے شکر پر عذاب کیا جائے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سورۃ تکاثر جو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، اور ترتیب کے حساب سے سورت نمبر 102، جس میں کل 8 آیتیں ہیں، اس کے متعلق چند مدنی پھول نے بیان کرنے کی کوشش کی. الغرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب بیان کے علاوہ کہ ہم اپنی زندگی کو راہ خدا عز و جل میں گزارنے کی کوشش کریں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یقین مانے ہم سب مرنے والے ہیں، مرنے والے ہیں. آج کس کی باری ہے آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. ہمارا سارا مال، ہماری ساری دولت، ہمارا سارا بینک بیلنس، ہماری ساری پراپرٹیز، ہمارے پارکنگ پاؤچ میں کھڑی ساری کاریں، آپ کی بہترین برانڈڈ کار اگر آپ کی پارکنگ پاؤچ میں کھڑی ہے، مرنے کے بعد کوئی آپ کو اس کار میں بٹھا کر نہیں لے جائے گا قبرستان.
آپ کے بہترین کپڑے الماری میں رکھے ہیں، مرنے کے بعد کوئی آپ کا بہترین سوٹ پہنا کر آپ کو قبر میں نہیں اتارے گا، ہے یا نہیں ہے؟ بہترین خوشبو آپ کے گھر میں رکھی ہے، کوئی بہترین خوشبو لا کر آپ کے کفن میں نہیں لگائے گا، وہی کافور کی خوشبو ہوگی۔ لاکھ بڑے بڑے باتھ روم بنے ہیں، مگر اسی طرح مردے کو غسال تخت غسل پر لٹا کر سب کے بیچ میں نہلا رہا ہوگا، ستر چھپا کر، سب یہیں رہ جائے گا۔ یہ سب عبرت ہے۔ یہ غسل میت آپ دیکھتے ہیں، کفن آپ نے دیکھا، جنازہ آپ نے دیکھا، نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہوگی، قبرستان آپ بھی گئے ہوں گے، مردے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا یا آنکھوں سے دیکھا ہوگا، مٹی آپ نے بھی ڈالی ہوگی، سینے آپ نے بند کی ہوں گی۔ ایک فرد کو تنہا قبر میں چھوڑ کر زندگی میں آپ بھی کم از کم ایک بار تو آئے ہوئے ہوں گے۔ تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا نا، وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، یا آج ہی ہونے والا ہے، یا اب بھی ہونے والا ہے۔ لہٰذا اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں، اس موت کی تیاری کریں جو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ آپ کی عزت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، وہ صرف اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے حبیب کی شفاعت کام آئے گی۔ نیک اعمال کیے، اس کے کرم سے قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اگر برے اعمال کیے، نیکیاں نہ کی، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، اور اللہ نہ کرے اگر ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر قبر جہنم کا گڑھا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ایمان برباد کر دیا اس کو جہنم میں ہی رہنا ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کی سوچ پیدا کریں کہ جسے جیتے جی ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، مال کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں اتنا دے کہ ہمارے اہل و عیال کا گزر بسر بآسانی ہو جائے، ہم اس کے سوا کسی کی ذات کے محتاج نہ بنیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔